बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि दोनों जमातें एक मसवदे के ऊपर, आइनी तरमीम के एक मसवदे के ऊपर मुत्तफिक हो चुकी हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान के बारे में टीवी चैनल चलाते रहे कि मौलाना फजल रहमान मान गए हैं, मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत ने मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि अपना प्रोपेगेंडा सेल जो है वो मुतहर्रिक कर दिया। कुछ डिटेल्स मैंने हासिल की, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, नई आइनी अदालत नहीं बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात के ऊपर भी कोई कदगन नहीं होगी और काजी फैजी साहब भी जा रहे हैं। लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान किस चीज़ के ऊपर माने हैं, अंदर की खबर क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या मिला है और पीपल्स पार्टी ने कैसे मौलाना फजल रहमान के सामने हथियार डाले हैं और तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले के ऊपर क्या इनपुट है, क्या मतलब मामला है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज की व्लॉग के अंदर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। कराची में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम के जो लीगल टीम्स हैं उनके दरमियान बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं। तकरीबन 90% मामला तय पा गए, लेकिन आइनी अदालत या फिर आइनी बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस, इसके ऊपर इत्तफाक राय पैदा नहीं हुआ। फिर फैसला ये हुआ इन दोनों कमेटियों का कि मामला लीडरशिप के ऊपर सुपुर्द कर देते हैं। जब लीडरशिप मुलाकातें करेंगी तो उसमें फिर इत्तफाक की राय होता है या फिर नहीं होता, वो फैसला काबिल कबूल होगा या फिर नहीं होगा, जो भी होगा उसमें तय कर लिया जाएगा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ जो दोनों जमातों की लीगल टीम्स हैं उनका इजलास होता है। इस इजलास के भी लगभग 2 दौर होते हैं और दूसरे दौर में पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाती है कि वो आइनी अदालत के क़याम के मुतालबे से पीछे हट रही है, क्योंकि आइनी अदालत के क़याम के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। मौलाना फजल रहमान ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और ये कहा कि जो हमने मसवदा दे दिया है उससे ना हम 1 इंच पीछे हटेंगे, ना अब 1 इंच आगे हम जाएंगे। बस जो मसवदा आ चुका है उसी के ऊपर अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो माशाअल्लाह। राय का ये बताना है कि आज के इस जो इजलास हुआ है, इस इजलास में पीपल्स पार्टी अपने वफाकी आइनी अदालत के मुतालबे से पीछे हट गई। मौलाना फजल रहमान से उन्होंने कहा कि आपने जो बेंच की बात की है हम उसके ऊपर मुत्तफिक हैं और जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार है 18वीं तरमीम में वही होगा, उसके ऊपर भी वो एग्री हो गए। ज़ाहिर उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं। अब जो 18वीं तरमीम के अंदर तरीकाकार बनाया गया था उसमें पार्लियामेंटेरियंस की तादाद ज़्यादा थी, जजेस की तादाद कम थी। और 19वीं तरमीम में चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने ऐसे कह सकते हैं कि ज़ोर देकर ये तरमीम करवाई और उस तरमीम के नतीजे में जो पार्लिमानी कमेटी थी वो एक रबड़ स्टैंप की हद तक रह गई। जो रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आती थी वो जज अपॉइंट कर दिए जाते थे। लेकिन अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 4 पार्लियामेंटेरियंस शामिल होंगे, 2 हुकूमत से, 2 अपोजिशन से होंगे। बराबर की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और यूं कह सकते हैं कि 3-4 जजेस को साथ मिलाकर जिस तरीके से एडहॉक जजेस का मामला किया गया या फिर बड़े और जरे मामला किए गए, वो अब कहानी जो है वो ख़त्म हो रही है। किस जज को ऊपर लेके आना है, किस जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, किसको चीफ जस्टिस बनाना, मतलब इस तरह के जो मामला होंगे अब उसमें पार्लियामेंट्री जो रिकमेंडेशंस हैं या फिर इनपुट है वो भी शामिल होगा। और ये जो पार्लियामेंटेरियंस शामिल होंगे ये बराबर की बुनियाद के ऊपर होंगे। मिसाल के तौर पर सेनेट से एक अपोजिशन का होगा मेंबर, एक हुकूमत का होगा। इसी तरीके से कौमी असम्बली से भी एक हुकूमत का मेंबर होगा और एक अपोजिशन का मेंबर होगा और ये रेकमेंड करेंगे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, और वो अपोजिशन लीडर से इस हवाले से नाम लेंगे। तो ये 18वीं तरमीम में ये है। और फिर 18वीं तरमीम के अंदर ये भी तय किया गया था
کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. تو یوں چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس آ رہے ہیں. اور آج کی اس میٹنگ میں جو جمعیت علماء اسلام کا جو مسودہ تھا، جو ڈرافٹ تھا آئین ترمیم کا، وہی ڈسکس ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ڈسکشن میں نہیں آیا. یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ مسلم لیگ نون کا مسودہ، یا پھر پیپلز پارٹی کا مسودہ، عوامی نیشنل پارٹی کا مسودہ، یا پھر جو ایم کیو ایم پاکستان کا مسودہ ہے، ان میں سے کوئی اور ڈرافٹ ڈسکشن میں نہیں آیا. صرف جمعیت علماء اسلام کا جو ڈرافٹ ہے وہ ڈسکشن میں آیا، اور اس کے علاوہ کسی اور مسودے کے اوپر بات نہیں کی گئی. تو یہ کہنا کہ مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں، یہ بنیادی طور پر ڈس آنیسٹی ہے، یہ غلط ہے. ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے سامنے مانے ہیں، اور ان کے مسودے کے اوپر ان کا اتفاق ہوا ہے. کسی ایک شک کو آگے پیچھے کیے بغیر اس مسودے کے اوپر اتفاق ہوا ہے، جس میں عمر 65 سال رہے گی، 68 سال نہیں ہوگی، کوئی فیڈرل آئینی عدالت نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کے اختیارات وہی رہیں گے، ہائی کورٹس کے اختیارات وہی رہیں گے، 184 بھی برقرار رہے گا، 184(3) بھی برقرار رہے گا، آرٹیکل 199 بھی برقرار رہے گا، آرٹیکل 63(a) کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے، اور جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہے، جو ان کے آئین کے آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے، وہ بھی ایز اٹ از برقرار رہیں گے. لیکن آج کی اس سٹوری کے اندر، آج کی اس ڈیولپمنٹ کے اندر انٹرسٹنگ بات کیا ہوئی ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ جب اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا کہ کوئی پینل بھی نہیں جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، صرف ایک ہی جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 8 کی بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ اس کے اندر ایشو کر لیتے ہیں، اس کو چینج کر لیتے ہیں، اور جو ملٹری کورٹس ہیں وہاں پر سویلینز کا ٹرائل الاؤ کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں، یہ تو کسی صورت نہیں ہوگا. پھر آپ نہ مانیں، ہم تو نہیں مانتے. لیکن پھر اس کا یہ کہا گیا کہ کل پھر جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات، یعنی کہ آج جب ملاقات ہوگی نواز شریف کے ساتھ، تو اس میں اس معاملے کو ڈسکس کر لیں گے. تو آج کی جو میٹنگ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام دونوں کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں آئینی عدالت کی بھی مخالفت کر رہی ہیں، یہ دونوں جماعتیں 199 میں ترمیم کی بھی مخالفت کر رہی ہیں، ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلوں کی بھی مخالفت کر رہی ہیں، سینئر جج کو سپریم کورٹ لگانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کی بھی باتیں کر رہی ہیں. تو ایسے میں اگر یہ تمام کور ایشوز اگر ایک ساتھ مولانا بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جس قسم کی سچویشن پیدا کر دی جاتی ہے، اس میں یہ ایک سب سے بڑی، اہم، اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا ملٹری کورٹس کے اوپر بھی ایگری نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی صورت نہیں مان رہے. اور جب یہ بات سامنے آئی تو مولانا فضل الرحمان نے واضح انداز میں کہا، ذرا ایسے جو چیز سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ اس ترمیم کے ذریعے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اس سارے معاملے میں ڈریگ کر لیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو پی ٹی آئی کے ساتھ مراسم بہتر ہو رہے ہیں، ہم کیوں آپ کے اعلیٰ کار بنے، ہم اس کی حمایت بالکل نہیں کر سکتے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کے اندر شامل ہے، تو ہم اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے. اور یوں مولانا فضل الرحمان کے مسودے کے اوپر پیپلز پارٹی نے اپنے ہتھیار ڈالے ہیں. آئینی ترمیم اگر ہو بھی جاتی ہے، ہاں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ اس ساری گیم کے سے سامنے آئی کہ جمعیت علماء اسلام کے بغیر حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کو، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کم از کم اس معاملے کے اوپر اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو محفوظ رکھا، حکمت عملی بہترین بنائی، جس کی وجہ سے ان کا جو پلان ہے وہ بالکل چوپٹ ہو کر رہ گیا. اب دعوے تو بلند و بانگ کیے جا رہے ہیں کہ بندے پورے کر لیے ہم نے، یہ کر لیا، لیکن بندے پورے نہیں ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس ساری گیم سے کیا فائدہ ملا ہے. تو بلاول نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا پھر ان کی جماعت کے ساتھ میرے نانا کا تعلق رہا، میری والدہ کا تعلق رہا، میرے والد کا تعلق رہا، تو یہ جو تعلق ہے، یہ جو سپورٹ ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ اب اگلی نسل تک بھی ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی نے منانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو ناراضگیاں ہیں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے بتائیں بھی تھیں
کہ گورنر کنڈی کو لگانے کے وقت یا اس سے پہلے یا پھر جو بعد میں جو معاملات ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان، بیسیکلی بلاول بھٹو زرداری اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ بھی تحریک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کی جو پارٹنرشپ ہے، جو تعلق ہے، وہ بچا رہے، کیونکہ ان حالات میں تو ان کے ساتھ کچھ ملنا نہیں تھا۔ تو اب جو لوگ شادیانے بجا رہے ہیں، جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں، یقیناً اب ان کے لیے پریشان ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگلے 3-4 دن بہت زیادہ اہم ہیں، 2 سے 3 دن بہت زیادہ اہم ہے۔ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہیں وہ کچھ آگے لے کے چلی جائے، کیونکہ نمبر پورے ہو نہیں پا رہے۔ اور اب یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے بغیر، آئینی عدالت کے بغیر، ایکسٹینشنز والے چکر کے بغیر اب اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی منوا کے آ جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان والا مسودہ مان جاتی ہے، تو کیا طاقتور حلقوں کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بھلے نہ ہو ایکسیپٹیبل۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ بھلے نہ ہو ایکسیپٹ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایکسیپٹ نہ ہو، کہ آئین جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ شکل ہے آئین کی، وہ برقرار رہے۔ تو ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ بے شک آپ نہ مانیں، ہم تو اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اپنے بندے بھی محفوظ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا؟ آئینی ترمیم ان سے ہوگی بھی نہیں، اور نہیں ہوگی تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ناکامی ہوگی حکومت کی، ایک ایسی اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک منہ پہ کالک ہوگی حکومت کے۔ یہ والی جو کالک ہے، یہ شاید ان کی تحریک عدم اعتماد جو عمران خان کے خلاف انہوں نے کامیاب کرائی تھی، یہ اس سے بھی بڑی ان کی ناکامی ہوگی، اور وہ جو کامیابی کا سہرا اپنے سر لیتے ہیں، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس خوفناک قسم کی ان کی ناکامی ہوگی۔ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، بلوچستان حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، وفاقی حکومت کے اختیارات آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ آئینی ترمیم منظور نہیں کروا سکے۔ ابھی بھی وقت ہے، تحریک انصاف کے لوگ اگر ڈٹے رہے، مولانا فضل الرحمان بھی اپنی پوزیشن کے اوپر برقرار رہے، تو کبھی بھی آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی۔ یہ تھا آج کا ویلا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔